بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنعان وہ بد نصیب ہے جو ایک بڑے نبی کا بیٹا ہوتے ہوئے اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ قرآن میں اس کا دردناک انجام بڑے عبرت انگیز طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بنا پر خوش نہیں ہوتا کہ وہ کسی نبی کا بیٹا ہے یا کسی اونچے خاندان میں پیدا ہوا، اور یا کسی اللہ والے سے اس کا کسی قسم کا تعلق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی ہوتا ہے جو اس کی نافرمانی سے ڈرے اور اچھے کام کرے۔ کنعان اللہ کے ایک بڑے نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے وہ رسول ہیں جنہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی راہ پر لانے کی کوشش جاری رکھی، لیکن گنتی کے کچھ ہی لوگ ایمان لائے، باقی اللہ کے نبی کا مذاق ہی اڑاتے اور انہیں ستاتے رہے۔ ان میں سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ سامنے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جس طرح ہم بتاتے ہیں اس طرح ایک کشتی تیار کرو اور دیکھو۔ اب اپنی قوم کی سفارش اور اس کا غم مت کرنا، اب ہم ان سارے نافرمانوں کو غرق کرنے والے ہیں۔ یہ حکم پا کر سیدنا نوح علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے کشتی بنانے لگے۔ کنعان اور اس کے ساتھی انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ہنستے اور کہتے، کیا خشکی میں جہاز چلاؤ گے؟ سیدنا نوح علیہ السلام یہ بدتمیزی کی باتیں سنتے تو کہتے کہ تم اب زیادہ دنوں تک ہنس نہیں سکو گے۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم اپنے کرتوتوں پر رو گے اور کوئی تمہاری بات سننے والا نہ ہوگا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا، اور ایک تنور سے پانی ابل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو کشتی میں بٹھا لو اور انہیں بھی جو ایمان لا چکے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ بیوی چونکہ کافرہ تھی وہ کافروں سے جا ملی۔ کنعان نے بھی ماں کا ساتھ دیا۔ اب آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی، اتنا پانی برسا کہ سب جل تھل ہو گیا۔ دریاؤں میں شدید ترین سیلاب اور طوفان آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ڈوبنے لگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کافروں کے ساتھ دیکھا تو محبت پدری نے جوش مارا اور فرمانے لگے، بیٹا ان ظالموں کا ساتھ چھوڑ دے، اللہ کا حکم مان لے اور ہماری کشتی میں آ جا۔ کنعان نے باپ کی محبت پر ہی باتیں سنی، لیکن کافروں کی صحبت نے اس کے عقل پر پردے ڈال دیے تھے۔ اس نے ایک بھیانک طوفان کو دیکھ کر بھی مشفق باپ کی بات کو ٹھکرا دیا اور بولا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر سمجھایا، آج ڈوبنے سے وہی بچے گا جس پر میرا اللہ رحم فرمائے گا۔ باپ بیٹے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پانی کی ایک اونچی سی لہر آئی اور وہ کنعان کو بہا لے گئی۔ کنعان ڈوب گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام بیٹے کا یہ دردناک انجام دیکھ کر تڑپ اٹھے اور اللہ کو پکار اٹھے، میرے مالک، میرا بیٹا بھی ڈوب گیا، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا، یہ تو میرا بیٹا تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، وہ تمہارے گھر والوں میں سے کب تھا؟ وہ تو کافروں کا ساتھی تھا اور اچھے کام نہیں کرتا تھا۔ جب تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے تو پھر مجھ سے فریاد کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی طرف سے یہ جواب پا کر سیدنا نوح علیہ السلام سمجھ گئے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور مطمئن ہو گئے کہ جس کے جیسے کرتوت ہوتے ہیں اسے ویسا ہی بدلہ بھگتنا پڑتا ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو۔ بد نصیب کنعان یہ نہیں کہ مر گیا، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار پایا۔ کسی کے حصے میں جہنم کا آنا ہی
سب سے بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا حفظ و مان میں رکھے اور راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔